بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. یہ علماء کا ایک بورڈ بیٹھا ہوا ہے, آپ ان کو سنیں. شیطان کو مہلت دی گئی, یہ عنوان ہے. رمضان کے اندر شیطان مر نہیں جاتا, ٹھیک ایسے ہی قید ہوتا ہے جی. ٹھیک, لہٰذا جو مہلت دی گئی تھی وہ باقی ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ ایک مہینہ تک وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر پاتا, ٹھیک. تو یہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا, یہ شیطان, بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, شیطان نے نہیں کیا, تو شیطان کو کس شیطان نے ورگلایا تھا؟ اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر, اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو. کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں, سنن نسائی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے, سارے نہیں. ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ شیطان کو مہلت دی گئی ہے, مرا نہیں ہے. ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی عزت کی وجہ سے اسے 1 مہینے کے لیے قید کر دیا جاتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ شیطان کو جب ابلیس کو شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے سرکشی دکھائی, اس نے سجدہ نہیں کیا, تو شیطان کو کون سے شیطان نے بہکایا؟ ایک یہ فرما رہے ہیں. ایک فرما رہے ہیں کہ شیطان یعنی یہ سب کا بیان یہ ہے کہ قید تو کر دیا جاتا ہے, شیطان قید کر دیے جاتے ہیں, یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں. لیکن اس 1 ماہ میں وہ اس طرح سے چلتا ہے جیسے سائیکل کو پیڈل مارو تو کافی دور تک چلتی ہے, اپنے زور و دوروں پر چلتی ہے. تو وہ 1 مہینے بند بھی کر دیا جائے گا تو اب اسی زور سے یعنی اسی مومنٹم سے وہ چلتا رہے گا. اچھا, ایک نے کہا کہ سارے شیطان نہیں, صرف سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں, صرف سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ آپ نے سنا ان کے علماء کی بولیاں. اب ہم چلتے ہیں, بخاری میں روایت ہے وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينُ, جلد اول صفحہ نمبر 842, حدیث نمبر 1781, 1781. شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت آ گئی. ان علماء کے بیان آپ نے سنے, اب اس ناچیز کا بیان بھی سن لیجئے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, سارے نہیں. گویا کہ کچھ شیاطین شریف بھی ہوتے ہیں. مطلب کیا نکلا کہ کچھ شیاطین شریف بھی ہوتے ہیں, سیدھے سادے سے بھی ہوتے ہیں, اللہ میاں کی گائے. یہ کون سے شیطان ہوتے ہیں بھائی؟ کبھی ملاقات تو کرواؤ ایسے شریف شیطانوں سے. عجیب بات ہے جو کرتے ہیں یہ لوگ. ایک فرما رہے ہیں کہ شیطان 11 مہینے پیڈل مارتا رہے گا تو 1 مہینہ اگر رک بھی گیا تو اسی کی مومنٹم سے وہ آگے چلے گا. اسی طرح شیاطین 11 ماہ بہکائے گا تو 1 ماہ اسی بہکاوے میں کٹ جائے گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غرض یہ کہ ہر ایک نے یہ تسلیم کیا کہ شیطان کو قید تو کر دیا جاتا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں پلے بڑے ہیں بھائی, کہ قرآن کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں. قرآن ان کے قریب سے بھی نہیں پھٹکا, یہ قرآن کے قریب سے بھی نہیں گزرے. شیطان نے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاتنکن ذریتہ الا قلیلا, 17 کی 62, کہ اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو اللہ نے دے دی. مہلت مانگی, اللہ نے دے دی. اب یہ ہو گیا ایگریمنٹ, شیطان سے اللہ کا ایگریمنٹ. تو اس ایگریمنٹ میں یہ شرط نہیں ہے کہ ہر سال میں 1 ماہ اس کو اس کام سے روک دیا جائے گا, بہکانے والے کام سے 1 ماہ کے لیے میں روک دوں گا. یہ تو کنڈیشن ہونی چاہیے تھے نا ایگریمنٹ کے اندر, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے. تو یہ بیچ میں آپ کہاں سے لگا رہے ہیں 1 مہینے کی بیچ میں ڈنڈی مارنا؟ یہ تو بہت آ گیا اللہ کے اوپر. اس نے تو ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی, نہ اللہ نے لگائی نہ اس نے لگائی. نہ اللہ نے لگائی شرط کہ بھائی ٹھیک ہے میں دوں گا, لیکن 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ تمہیں قید کر دوں گا میں. 1 مہینہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. معاہدے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جناب. اچھا, اس نے کہا تھا لآتنکننا, میں اس کی ساری ضروریت کی ناک میں نکیل ڈال کر رکھوں گا. تنکا کے معنی ہوتے ہیں ناک میں نکیل ڈال کر کھینچنا.
ناک میں نکیل ڈال کر کھینچنا، اس طرح ذلت کے ساتھ اسے لیے پھرنا، تو ہوتا ہے نا جانور کے نکیل ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ یعنی وہ اس کو مجبور ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنے پر. پھر اس سے وہی بچے گا جو اللہ کا بندہ ہے. اس سے بچے گا کون؟ اس سے وہ بچے گا جو اللہ کا بندہ ہے، اور کوئی نہیں بچے گا. اللہ نے بچنے والے کا بھی بتا دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. آگے 1765 میں آ جائیے، یہ 62 کی، یہ 65 کی آیت. یعنی ٹھیک ہے تجھے میں نے مہلت دی، قیامت تک بہکا ان کو، لیکن تجھ سے وہ بچ جائیں گے جو میرے بندے ہیں. اللہ نے یہاں بھی استثناء جو دیا ہے وہ اپنے بندوں کا دیا ہے، اپنے بندوں کا، کہ میرے بندے جو ہے تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے، وہ تجھ سے بچ جائیں گے. وہ رمضان کا استثناء نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں بچ جائیں گے. اللہ نے تو کہیں بھی کچھ نہیں کہا ایسا. اب آگے چلیے، ایک لفظ ہے قرین کہتے ہیں ساتھ جڑا رہنے والا، ہر دم پکا ساتھی، کبھی ساتھ نہ چھوڑے، اسے کہتے ہیں قرین عربی میں. اب چلیں، قرآن کہتا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. قرین شیطان بن گیا، جس کا قرین شیطان بن گیا تو یہ تو بہت ہی برا قرین ہے. جس کا قرین شیطان بن گیا تو یہ تو بہت ہی برا قرین ہے. 4/38. اللہ کے بندے کے قریب نہیں آتا، یہ قرین اللہ کے بندے سے بھاگتا ہے، اللہ کے بندے کے قریب نہیں آتا اور اپنے دوستوں کو چھوڑتا نہیں ہے. قرین کہتے ہی اسے ہیں جو ہر دم ساتھ رہے، ساتھ نہ چھوڑے، اسے کہتے ہیں قرین. اگر وہ ایک ماہ کے لیے جدا ہو گیا، اس کو قید کر دیا گیا اور ایک ماہ کے لیے جدا کر دیا گیا، تو پھر اس کی صفت قرین رہتی ہی نہیں ہے، پھر وہ قرین نہیں ہے. قرآن تو آپ کے قریب سے گزرتا نہیں، کبھی دیکھتے نہیں ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ قرین نہیں ہے جناب. لہذا قرآن آیات کی روح سے تو شیطان قرین ہے، اور قرین کہتے ہی اس ساتھی کے جو چھوڑتا ہی نہ ہو، ساتھ چمٹا رہے. بالکل سارے بیٹھ کر کھچڑی پکا رہے ہیں اور قرآن ان کے قریب سے چھو کر بھی نہیں گزرا ہے. چلیے والسلام.